کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں جو فادر آف کیمسٹری کہلانے والے جو سائنسدان ہیں وہ ایک مسلم سائنسدان تھے جن کا نام جابر بن حیان تھا۔ آج بھی لیب کے اندر استعمال ہونے والی بہت ساری ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس اور کیمیکل بنانے والے یہی مسلمان سائنسدان تھے جن کی ٹیکنیکس اور کیمیکل کو آج بھی ایز اٹ از فالو کیا جاتا ہے۔ جابر بن حیان 721 میں 721 عیسوی میں آپ ایران میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی آپ کے فادر کو چونکہ ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن کی بنیاد پر ان کو ایران سے نکال دیا گیا، جو کہ بعد میں پھر سیٹل ہو گئے سعودی عربیہ کے اندر، جہاں پہ آپ نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی اور امام جعفر صادق کے اسٹوڈنٹ رہے، جن سے آپ نے میتھس، کیمسٹری، فارمیسی اور آسٹرونومی جیسے علم جو ہے وہ ان سے سیکھے۔ آپ بعد میں کوفہ شفٹ ہو گئے جہاں پہ آپ ایز اے فزیشین کام کرتے رہے۔ آپ وہ انسان تھے، وہ سائنٹسٹ تھے کہ جنہوں نے سائنس کو محض مفروضے اور تھیری سے نکال کے تو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹس کی راہ پہ ڈالا۔ آپ نے بہت ساری ٹیکنیکس کو امپروو کیا اور اس وقت فریکشنل ڈسٹیلیشن کے اپریٹس کو امپروو کیا، جس سے بہت سارے لیکوڈز کو ایکسٹریکٹ کیا گیا۔ آپ نے بہت ساری ٹیکنیکس فار ایگزامپل ڈسٹیلیشن، کرسٹلائزیشن، سبلیمیشن، ایواپوریشن، کیلسینیشن، ان کو امپروو کیا، جو آج بھی ایز اٹ از لیب کے اندر فالو کیا جاتا ہے یا اسی طرح سے ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ جابر بن حیان نے کیمسٹری کے اندر بہت سارے نئی کیمیکل انٹروڈیوس کروائے، ایک ریولوشن برپا کیا۔ ان کیمیکل میں نائٹرک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے وہ میجر کنٹریبیوشنز ہیں، جن کو بعد میں ملا کے ایکوا ریجیا بنایا گیا، اور ایکوا ریجیا گولڈ جیسی میٹلز کو اپنے اندر ڈیزولو کر سکتا ہے۔ آپ نے بہت ساری ٹیکنیکس کو امپروو کیا، فار ایگزامپل میٹل پیوریفیکیشن کی ٹیکنیک، پرفیوم بنانا، اسی طرح سے ٹینریز، لیدر پروسیسنگ جو ہے وہ، اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر آپ نے کافی ڈیولپمنٹ کی۔ آپ نے بہت سارے سینکڑوں آپ نے پیپرز لکھے، کام کیا، جو بعد میں تقریباً 400 سال تک یورپ کے اندر ان کو فالو کیا جاتا رہا، ان کو پڑھا جاتا رہا۔ آپ کی کتابوں کو یورپ کے اندر مختلف زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا جاتا رہا۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ آپ کا لرننگ اور پڑھانے میں ہی گزرا۔ جابر بن حیان نے کوئی صرف کیمیکل ڈسکور نہیں کیے یا نئی ٹیکنیکس کو ہی نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے سائنس کو ایک نئی ڈائریکشن دی۔ انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ کی بنیاد ڈالی، جس سے ایکسپیریمنٹ کو سائنس کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا، اور آج جتنی بھی سائنس کے اندر ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے وہ ساری ایکسپیریمنٹ کے تھرو اور آبزرویشن کے تھرو ہو رہی ہے، نہ کہ صرف مفروضے کے اوپر۔ جابر بن حیان نے جتنے بھی کیمیکلز یا جو سائنٹیفک پروسیس بتائے، آج بھی لیب کے اندر وہ فالو کیے جا رہے ہیں، اور اس سے بہت سارے کیمسٹ اور سائنسدان دن بدن جب ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں یا ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہیں تو ایکچولی اس کا جو کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے جابر بن حیان کو۔ جابر بن حیان نے نہ صرف کیمسٹری کو پڑھا اور اس کو بتایا، بلکہ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ انسانیت خود کیسے نیچر کو اسٹڈی کرتی ہے۔